السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور اس کی دی گئی توفیق کے ساتھ آج ہم سورہ الفجر کی آیہ نمبر 8 کو دیکھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ آیہ نمبر 8۔ التی، وہ جو، لم نہیں، یخلق پیدا کیا گیا، مثلھا ان جیسا، فی البلاد ملکوں میں یا شہروں میں، وہ جو نہیں پیدا کیا گیا ان جیسا شہروں میں۔ بامحاورہ ٹرانسلیشن ہوگی، جس کی مانند کوئی قوم شہروں میں پیدا نہیں کی گئی۔ اس کی تفسیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تفہیم القرآن سے، جس میں یہ لکھا جا رہا ہے کہ یہ قوم، کون سی قوم؟ قوم عاد، جس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، اپنے زمانے کی ایک بے نظیر قوم تھے۔ اپنی قوت، شان و شوکت کے اعتبار سے کوئی قوم اس وقت دنیا میں ان کی ٹکر کی نہ تھی۔ قرآن میں ہی دوسرے مقامات پر ان کے متعلق فرمایا گیا ہے، وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، تم کو جسمانی ساخت میں خوب تنومند کیا۔ سورہ اعراف آیہ نمبر 69۔ پھر قرآن پاک میں ایک اور جگہ ان کے متعلق آتا ہے، جو سورہ حامیم السجدہ کی آیہ نمبر 15 ہے، فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، رہے عاد تو انہوں نے زمین میں کسی حق کے بغیر اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا۔ وَقَالُوا، اور کہنے لگے، مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، کون ہے ہم سے زیادہ زور آور۔ سورہ شعراء آیہ نمبر 130، اس میں آ رہا ہے، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور تم نے جب کسی پر ہاتھ ڈالا، جبار بن کر ڈالا۔ تو ان آیات سے بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو قوم تھی، یہ اپنے زمانے کی ایک بے مثال قوم تھی، طاقت کے حوالے سے، قوت کے حوالے سے، شان و شوکت کے اعتبار سے، اور دنیا میں اس وقت ان کے پائے کا کوئی اور موجود نہیں تھا۔ اب بیان القرآن میں اس آیہ مبارکہ کی ہمیں دو کونوٹیشنز ملتی ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ قد و قامت اور جسمانی قوت کے لحاظ سے دنیا میں ان کا کوئی ثانی پیدا نہ ہوا، اور دوسرا مفہوم اس آیہ مبارکہ کا یہ ہے کہ اس قوم نے جس معیار اور جس انداز کی تعمیرات کی تھیں، ایسی تعمیرات ان سے پہلے دنیا میں کسی اور قوم نے نہیں کی تھیں۔ قوم عاد سے متعلق بات کو آیہ نمبر 8 میں کمپلیٹ کر دیا گیا۔ آیہ نمبر 9 میں قوم ثمود کی بات کی جائے گی، جس کو انشاءاللہ ہم آئندہ کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔